جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 4 جزم کے متعلق۔ اب یہ ایک دال جیسی چھوٹی سی شکل کو کیا کہتے ہیں؟ دال جیسی چھوٹی سی شکل کو جزم کہتے ہیں۔ جیسے دال جیسی چھوٹی سی شکل یہ ہے۔ اب جزم کا دوسرا نام کیا ہے؟ جزم کا دوسرا نام سکون ہے۔ جزم کہاں ہوتی ہے؟ جزم ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ جس حرف پر جزم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن حرف کہتے ہیں۔ اب ساکن حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ ساکن حرف ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو موٹا پڑھیں گے، جیسے اور۔ را ساکن سے پہلے زیر ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ را ساکن سے پہلے زیر ہو تو باریک پڑھیں گے، جیسے ایر۔ اب دال جیسی چھوٹی سی اس شکل کو جزم کہتے ہیں، اور یہ اس کا دوسرا، اور اس حرف کو جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن حرف کہتے ہیں، اور جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے، جیسے حمزہ، زال، زبر، از۔ اسی طریقے سے را سے پہلے زبر اور پیش و را کو پر پڑھیں گے، جیسے حمزہ، را، زبر، اور، حمزہ، را، زیر، ار۔ ٹھیک ہے، اسی میں حروف قلقلہ بھی آ جاتا ہے۔ حروف قلقلہ کے لیے کتنے ہیں؟ حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ ان حروف کے مخرج میں معمولی سی حرکت پیدا کرنے کو قلقلہ کہتے ہیں، جیسے اق، اب، اج،